نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق خير كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، آپ سب کا ریوائور سننا کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں، اس کو فارورڈ کریں اپنے سرکل میں، کیونکہ آپ دین کے علم کو جتنا سیکھیں گے اور سکھائیں گے یہ آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی بڑا صدقہ جاریہ لکھا جائے گا۔ یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، یہ فانی ہے، نہ یہاں کا مال ساتھ جائے گا اور نہ ہی یہاں کی بلڈنگیں ساتھ جائے گی اور نہ ہی یہاں کی لگژریز ساتھ جائے گی، اطرافیاں ساتھ جائے گی۔ اگر کوئی چیز ساتھ جائے گی تو وہ ہے نیک صالحہ اعمال اور وہ علم جو آپ نے سیکھا اور سکھایا ہو۔ تو چلیے میرے دوستوں، آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کے ذخیرے ساتھ لیں۔ آج کا موضوع جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے فتنہ موجودہ دور میں، یا 2023 کے سال میں، جس موجودہ سال میں ہم رہ رہے ہیں، اس وقت کون کون سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں۔ میرے دوستوں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں فتنے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ فتنہ فاتنہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا روٹ ہے فاتنہ، اور فتنہ کا مطلب ہے کسی ایسی چیز میں ملوث ہو جانا جو آپ کے لیے ایک امتحان ہو، جو آپ کے لیے ایک آزمائش ہو، ایک ٹیمپٹیشن ہو، یعنی کہ ظاہری طور پہ جو آپ کو اپنے طرف مائل کرے، اٹریکٹ کرے، لیکن باطنی طور پہ وہ آپ کے لیے ضرار ہو، نقصان ہو، وہ آپ کے لیے خسارہ ہو، ایک ایسی چیز، اسے فتنہ کہلاتا ہے۔ فتنہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یُنَادُونَكُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ منافقین جب روز معاشر میں حوض کوثر کی طرف جائیں گے، یعنی کہ وہ تالاب جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، سب اپنے امتیوں کو، خالص مخلص امتیوں کو، مومنین کو، جو مخلصین ہوں گے، مومنین ہوں گے، اور جو شہداء ہوں گے، جو اللہ کے نیک ترین بندے ہوں گے، اس وقت منافقین بھی وہاں جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہوگا، درجہ حرارت بہت زیادہ ہوگا، ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک بھیگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے سر تک بھیگ رہے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ تو منافقین کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوا کرتا تھا، پر ظاہری طور پہ وہ ایمان والے خود کو دکھایا کرتے تھے اپنے ناموں سے اور اپنی وراثت سے۔ تو ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اور وہ وہاں نہیں جا پائیں گے۔ تو وہ وہاں پہ عرض کریں گے کہ الم نکم معکم، یہ کیا ہوا، ہم کیوں نہیں آگے جا پا رہے ہیں، ہمیں اس وقت یہ پرویلیج کیوں نہیں مل رہا ہے حوض کوثر سے پانی پینے کا، ہمیں ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے۔ تو مومنین جو ہوں گے، جو سچے مومن ہوں گے، سچے ایمان والے ہوں گے، وہ وہاں پہ ان کو در جواب کہیں گے کہ قالوا بلا، ہاں تم تو تھے ہمارے ساتھ ظاہری طور پہ، ولیکن فتنتم انفسکم، تم لیکن اپنے نفس کے فتنے میں پھنس گئے، یعنی کہ تم لوگوں نے اپنے نفس کو زیادہ ترجیح دی دین کے، شریعت کے احکامات پہ، اور اس فتنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم لوگوں سے ناراض ہو گیا، اس کو تم راضی نہیں کر پائے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اور 2-3 جگہوں پہ مقیم ہے فتنے کا لفظ۔ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن جو اصل معنی ہے، جو لغوی معنی ہے اس کا، وہ یہی ہے کہ انسان کسی ایسے سسٹم میں پھنس جائے جس سسٹم سے وہ ظاہری طور پہ تو اس کو لگے کہ میں فائدے میں ہوں، لیکن ایکچولی یا اس کی جو ریالٹی ہے وہ نقصان کی ہو، وہ خسارے کی ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کے جو فتنے آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، ان کے بارے میں پہلے ہی ہمیں وعیدیں دے چکے ہیں، وہ ان کے بارے میں وہ پہلے ہی ہمیں وارن کر چکے ہیں
پہلے ہی ہمیں اس چیز کی ہمیں جو انفارمیشن ہے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں، وہ خبرداری دے چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کی الگ الگ شکلیں ہیں، فتنہ مال ہے، فتنہ دنیا ہے، فتنہ تو دنیا ہے، فتنہ تو نساء ہے، اور ان سب سے اپنے امتیوں کو خبردار رہنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے ہدایت دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فتنے انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میرے امت پہ ایسا آئے گا کہ جب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے اور افلکشنز اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ رہے ہیں، یعنی کہ دین اتنا سٹرینج ہو چکا ہوگا، دین پہ عمل کرنا، اصل جو دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنا اتنا زیادہ سٹرینج ہو چکا ہوگا، اتنا زیادہ گراں ہو چکا ہوگا، مشکل ہو چکا ہوگا کہ حرام کردہ اعمال سوسائٹی میں نارملائز ہو چکے ہوں گے، اور جو اصل دین پہ چلتے ہوں گے، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوں گے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہوں گے، سلف صالحین میں سے ہوں گے، ان کے طریقے پہ چلتے ہوں گے، ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم ہاتھوں میں جلتا ہوا انگارہ پکڑ رہے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات لینی پڑے گی ان کو، اور اس وقت ان کو 50 صحابیوں کا ثواب ملے گا، 50 صحابیوں کا اجر ملے گا، کیونکہ مجھے دیکھے بغیر اس وقت وہ عمل کر رہے ہوں گے میرے ہی طریقے پہ جو اصل طریقہ ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک ایمان والے کے لیے اس کی سب سے بڑی دولت ہوگی اس کے بھیڑ بکریاں جو وہ لے کے پہاڑوں پہ جاتا ہوگا اور وہیں پہ پھر اپنا وہ ٹھکانہ بساتا ہوگا دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو چلیے میرے دوستو عزیزو، ہم موجودہ دور کے فتنوں کا اب خلاصہ کرتے ہیں، ون بائی ون، ایک کے بعد ایک بتاتے ہیں آپ کو کہ آج کے دور میں ایسے کون سے فتنے ہیں جس سے ایک انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد اور ملیامٹ کر سکتا ہے۔ فتنہ نمبر 1، دنیا کا فتنہ اور حب دنیا یا اطرافیوں میں پھنس جانا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں جب وہ نار جہنم کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، روز معاشر میں 3 کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ ایک تو ہوں گے اصحاب الیمین، یعنی کہ دائیں ہاتھ والے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، دوسرے ہوں گے اصحاب الشمال، اور تیسرے ہوں گے سابقون، یعنی کہ اللہ کے بہت ہی زیادہ برگزیدہ بندے، چنندہ بندے، اللہ کے اولیاء کرام جو نمبر 1 کیٹیگری میں ہوں گے، VIP کیٹیگری میں ہوں گے۔ لیکن یہ جو اصحاب الشمال ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے جو ہے، کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، وہ دھوئیں میں ہوں گے اور جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ایسے سایوں میں ہوں گے جن سے ان کو کوئی آرام نہیں ملے گا، یعنی کہ آگ سے جلتے ہوئے دھوئیں سے جو کالا دھواں نکلتا ہوگا اس کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ ہی اس سے ان کو راحت ملے گی اور نہ ہی اس سے ان کو کسی قسم کا آرام ملے گا۔ انہم کان قبل ذالک مترفین، یہ جو لوگ تھے یہ کون تھے؟ یہ پرانی دنیا میں جو اس سے پہلے دنیا گزر چکی ہے، یعنی کہ یہ دنیا جس میں ہم ابھی ٹرانزٹ کر رہے ہیں، یہ اس میں مترفین ہوا کرتے تھے۔ مترفین کون ہے میرے دوستوں؟ مترفین وہ لوگ ہیں جو اطرافی کرتے ہو، جو میٹیریلزم کے پیچھے اتنا زیادہ لگ چکے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ لگژری زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرے دنیا میں اور ان کو آخرت بھی یاد نہ ہو۔ بنگلہ ہے، اس کے بعد دوسرا بنگلہ چاہیے جی مجھے، اس کے بعد میرے کو فلانی جگہ زمین بھی خریدنی ہے، میرے پاس آج 1 سپورٹس گاڑی ہے، اب 3 سپورٹس گاڑیاں ہونی چاہیے میرے پاس۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرے، زیادہ سے زیادہ اپنی پوزیشنز کو جمع کرے، ہیرے جائیداد، بس یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، لگژریز ہیں، ان کے پیچھے گدھوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، ان کو آخرت کبھی یاد نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نار جہنم کے بس کے اندر ہوں گے۔ دنیا میں انہیں عیش و عشرت میں اپنا وقت گزار لیا، دنیا میں انہیں کبھی قناعت نہیں کی، کبھی سخاوت اختیار نہیں کی، اپنے مال کو خرچایا نہیں، کبھی انہیں غریبوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کی، ہیوملٹی نہیں تھی ان میں، عاجزی نہیں تھی ان میں، انکساری نہیں تھی ان میں۔ اب آخرت میں ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے آگے، انہم کان قبل ذالک مترفین وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، یہ لوگ جو تھے یہ
इस्तिकामत में थे, लेकिन किस चीज में? हिंसल अजीम में, यानी कि दुनिया की तलब में। ये बस इनका जो बुत था, इनका जो किबला था वो भी दुनिया था, उनका बुत था वो भी दुनिया था। इसके बगैर ये कुछ सोचते नहीं थे। ये बस मटेरियलिस्टिक लोग थे जो दुनिया ही जमा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। इनका मकसद ही था दुनियादार बनना, और यही इस वजह से ये लोग जहन्नम के बस के अंदर होंगे। वकानु यसरुना अलल हिंसिल अजीम वकानु यकूलुना आइजा मितना कुन्ना व तुराबा व इजामन आइना लम्मा बऊसून। और ये कहा करते थे दुनिया में, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे, उसके बाद हमारी हड्डियों को भी मिट्टियां बन जाएगी, बोसा हो जाएगा, तो हम वापस उठा दिए जाएंगे। ये तो पुराने लोगों की दकियानुसी बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि इनके दिल में ईमान भी नहीं हुआ करता था। ये दुनियादार थे और दुनिया के लिए ही जी चुके। ये है मेरे दोस्तों हुब्बे दुनिया का फितना। दूसरा फितना 2023 का मेरे दोस्तों, हुब्बे माल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस चीज का डर है कि मेरी उम्मतियों पे माल की फरावनी हो, माल उनके लिए बहुत ज्यादा मैसर हो जाए और वो फिर उस चीज में ही मुलविस हो जाए, माल को इकट्ठा करने में। क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम ये भी है कि खराबी है अब्दुद दिनार के लिए, यानी कि ऐसा बंदा जो कि गुलाम हो, जो कि नौकर हो पैसों का, जो सिर्फ पैसों के पीछे ही भागता हो, पैसा ही उसका किबला हो और पैसा ही उसका मकसद हो। वाइलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमज़ा निल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। खराबी है हर किसी गीबत करने वाले और चुगलखोर पे। ये बंदा वही होता है जो कि पैसा जमा कर करके रखता है और बार बार गिनते रहता है, उसको बार बार देखते रहता है कि मेरी बैंक बैलेंस कहाँ पहुंच गई, कल तो 5 लाख थी, आज क्यों कम हो रही है, अब 10 लाख होनी चाहिए, अब 20 लाख होनी चाहिए। इसकी जो मटेरियलिज्म की तड़प है ये कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के पास अगर ओहद के पहाड़ के बराबर सोना हो तो वो चाहेगा मेरे पास ऐसा एक और पहाड़ हो। ये तलब इसकी बढ़ती जाएगी। सिर्फ कब्र की मिट्टी जब इसकी आंखों पे पड़ेगी वही चीज इसकी तलब को मिटा पाएगी। यानी कि मटेरियलिज्म का जो फितना है, माल का जो फितना है, माल की जो तड़प है, इसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये इंसान को बस हिर्स में डालते जाती है, बढ़ती जाती है, दिल में इसकी हिर्स बढ़ती जाती है। तीसरा फितना मौजूदा दौर का 2023 का, फितनतुन निसा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाद फितनतुन निसा से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ रहा हूं, यानी कि खवातीन का फितना, औरतों का फितना। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई औरत इंसान के ईमान के लिए ददार पहुंचाने वाली या खसारे में डालने वाली है, ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से शरीयत ने जवाजियत ठहराई है, जो जायज तरीके है औरतों से ताल्लुक कायम करने के, यानी कि उनके साथ निकाह करने के, वही तरीके अपनाने हैं। अगर हम नाजायज तरीकों से औरतों की तरफ अप्रोच करें, औरतों की तरफ रुगबत करें, तो हमारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। क्योंकि औरतों के जरिए बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो एक इंसान को एक ईमान का जो खात्मा कर देती है, जैसे कि तबर्रुज, जैसे कि बदनिगाही। एक मर्द जब एक औरत की तरफ गलत निगाह डालता है तो उसके दिल पे शैतान के तीरों में से एक तीर लगता है, जिससे उसके दिल पे सियाह नुक्ता एक लग जाता है। और जब वो इस रिलेशनशिप को, जिसको हम रिलेशनशिप भी कहेंगे, आज के दौर में जो ये हो रहा है, ये सब रिलेशनशिप है। ये बहुत, मुझे माफ कीजिए मैं थोड़ा तल्ख अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन मौजूदा दौर में जो फितने हैं इनके बारे में एनलाइटन करने के लिए, इनके बारे में आपको तालीम याफ्ता बनाने के लिए ये वर्ड मेरे को यूज करना पड़ रहा है। ये गलाजत है। एक बंदे की नजर जब पड़ती है गैर महरम पे तो उसका दिल जो है वो जख्मी हो जाता है, उसकी रूह जो है वो करप्ट हो जाती है, वो पल्यूट हो जाती है, और फिर बढ़ते बढ़ते वो गुनाहों के दलदल में गिरते जाता है। यहाँ से आज की जो खवातीन है वो तबर्रुज करती है, यानी कि अपने हुस्न जमाल का बेतहाशा मुजाहिरा कराती है, चाहे ऑनलाइन हो या फील्ड हो, हर जगह बेपर्दगी है, हर जगह तबर्रुज है। और आज के वक्त में एक नौजवान लड़के को अपनी नजरें बचाना ये ऐसी बात है जैसे कोयले के एक कुएं के ऊपर चलते हुए अपने पाँव को जलने से बचाना, इतना मुश्किल है। लेकिन आज की डेट में भी अल्लाह की मदद से जो ऐसा कर पाएगा वो आज की डेट का वली है। जब अल्लाह की मदद हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो मैं कह रहा था फितनतुन निसा क्यों खतरनाक है, क्योंकि तबर्रुज के जरिए एक, यानी कि बेतहाशा अपने हुस्न का मुजाहिरा करवा के, एक्सपोजर करा के, अपनी ब्यूटी को दिखा के एक लड़के को अपने फांसे में फंसा लेती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लेती है, और फिर वो
اس سے بڑے بڑے گناہوں کے جو ہے وہ دلدل میں گر جاتا ہے، زنا کے دلدل میں گر جاتا ہے. اور زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حکم ہے، اس پہ حدود لاگو ہو جاتی ہے. ایک شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کرنا ہے، اور اگر ایک ایسا بندہ جو شادی شدہ نہ ہو وہ اگر زنا کرے تو اس کو 80 کوڑے برسانے ہیں. تو یہ ایک عظیم ترین گناہ ہے اللہ رب العزت کی نظروں میں، اور یہ فتنۃ النساء سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ انگنت لوگ اس فتنۃ النساء کے جال میں پھنس کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہیں. ان میں سے بہت سارے اولیاء کرام بھی ہیں. بنی اسرائیل میں ایک ولی ہوا کرتا تھا سیرسا کے نام سے، وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، لیکن ایسے ہی وہ عورتوں کے جال میں پھنس گیا اور لاسٹ میں جو ہے وہ شرک کی طرف بھی چلا گیا اور لاسٹ میں وہ مشرک ہی مر گیا. تو یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کروانی چاہیے. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ہمارے اس بیان کا پارٹ 1 تھا جس میں نے آپ کو 3 عظیم فتنوں کی دلائل اور اس کی وضاحت بتائی. انشاءاللہ کل اس کا پارٹ 2 ہوگا جس میں آپ کو موجودہ دور کے کچھ اور فتنوں کے بارے میں انلائٹن کروں گا، تعلیم یافتہ بناؤں گا، اور آپ کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کی خبرداری دوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، خوش رہے، آباد رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو موجودہ فتنوں کے دور میں بھی زندہ کرنے والے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.